بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عزیز طلبہ، گزشتہ ہفتے بات چل رہی تھی قضائے حاجت کے اوپر، بیت الخلاء جانے کے آداب کے اوپر. بتایا گیا تھا کہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ. اس کی نعمت کا ہمیں اندازہ ہو گیا. اب اس کے طریقے کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے ہمیں اس کام کو انجام دینا ہے. دیکھو، اسلام کے اندر چاہے کام چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، ہر ایک کا طریقہ بتا دیا گیا. ایسا نہیں کہ یہ تو بہت ہی نیچے لیول کا کام ہے، اس کا کیا طریقہ، اس کے بارے میں آداب کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو کوئی کیسے بھی کر سکتا ہے، چلتے پھرتے بھی کر سکتا ہے، سوئے سوئے بھی کر سکتا ہے. دیکھو، اسلام کے اندر نماز پڑھنا جتنا بڑا کام ہے، حج کرنا جتنا بڑا کام ہے، اور جتنی بھی عبادات ہے سارے کام بہت بڑے بڑے ہیں. اس کے بارے میں ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ چلو اس کا طریقہ آیا ہوگا. نماز بہت اہم کام ہے، چلو اس کا طریقہ اللہ نے بیان کر دیا کہ اس طرح نماز پڑھنی ہے. حج کرنا بہت اہم کام ہے، بہت ثواب ملتا ہے، اس کا طریقہ آیا ہوگا. زکوٰۃ دینا بہت اہم کام ہے. اسی طرح رمضان آئے تو روزہ رکھنا کس طرح ہے، یہ سارے بہت اہم عبادات میں سے ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے. تو اللہ نے اس کا طریقہ بھی بیان کر دیا کہ اتنے وقت سے اتنے وقت تک آپ کو روزہ رکھنا ہے، اور کیسے رکھنا ہے وہ بھی بتا دیا. عید کی نماز آئے تو آپ کو کس طرح سے عید کی نماز پڑھنی ہے اور کہاں پڑھنا ہے وہ بھی بتایا. لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ بیت الخلاء جانے کا آداب بھی اسلام کے اندر آئے ہوں گے. بیت الخلاء جانا کوئی اہم کام ہے، کوئی عبادت ہے؟ بتاؤ، کوئی عبادت ہے؟ جانے پہ کوئی ثواب ملے گا؟ اور اگر بیت الخلاء ہم نہیں گئے تو کوئی گناہ ملے گا؟ نہیں. ہاں، نہ اس کے کرنے پہ کوئی ثواب ہے، نہ کرنے پہ کوئی وعید ہے. لیکن دوسری جو عبادات ہے اس کا طریقہ آیا ہوا ہے. نماز نہیں پڑھو تو گنہگار، پڑھو تو ثواب ملے گا. حج اگر طاقت ہے نہیں کیے تو گنہگار، کرو گے تو ثواب ملے گا. روزہ نہیں رکھو گے تو گنہگار، کرو گے تو ثواب ملے گا. تو وہ باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، چلو اس کے بارے میں طریقہ آیا. لیکن یہ کہ بیت الخلاء جانے کا بھی کوئی طریقہ ہے، وہ بھی سنت طریقہ. اسی کا نام ہے اسلام، جو دین بالکل سچا ہے اور اچھا ہے. جو سچا ہے اور اچھا ہے. دنیا کے اندر کوئی اگر دین اور کوئی مذہب جو 100% صحیح ہے وہ ہے اسلام، وہ ہے دین اسلام، جس کے اندر باریک باریک کاموں کا بھی طریقہ بتایا گیا. تو اسی طرح گرچہ واش روم کرنا، اپنی ضرورت مکمل کرنا، یہ کوئی اہم کام اللہ کے لیے نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے ضرورت ہے تو ہمیں اس طریقے کے مطابق کرنا ہوگا. اور جب ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں کہ اس کے اوپر ثواب بھی دیں گے، پھر ہمارا یہ واش روم کرنا، بیت الخلاء جانا ہمارے لیے باعث سے ثواب بھی بنے گا، جبکہ ہم سنت کے مطابق جائیں گے. سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جب انسان کو لگے کہ اب مجھے استنجا کی ضرورت ہے نا،
یا 1 نمبر کہہ لو یا 2 نمبر کہہ لو، ضرورت ہے، تو اس کو چاہیے خصوصاً آپ لوگوں کو کہ آپ یہاں پڑھتے ہیں، آپ لوگوں کو چاہیے کہ زیادہ دیر نہیں کرنا، اس کو جمع نہیں کرنا ہے، جیسے لگے فوراً لگے، موقع کے حساب سے ٹائم ٹیبل کو فالو کرتے ہوئے ہمیں اس کو کر لینا ہے، اپنی ضرورت کو مکمل کر لینا ہے، یعنی واش روم کی، ٹھیک ہے۔ اب اس سے کیا ہوگا، زیادہ ہم دیر تک بیٹھ گئے، چلو نہیں ابھی تھوڑی دیر بعد جائیں گے یا 10 منٹ اور رک جاتے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا، پریشر جو ہے آپ کا وہ بڑھتا رہے گا، پریشر بڑھتا رہے گا، وہ جمع ہوتے رہیں گے، جب زیادہ ہو جائے گا پھر آپ جب اٹھیں گے یہاں سے، نہیں مجھے بہت زور سے لگا ہے ابھی ہو جائے گا یہیں پہ، اور جب وہاں جاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ کوئی گیا ہوا ہے، کوئی غسل کر رہا ہے، کوئی کپڑے دھو رہا ہے، آپ ویٹ کرو، اس سے پریشانی کس کو ہوگی، خود کو پریشانی ہے نا۔ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ پینٹ میں کرنا پڑ جائے، پائجامہ میں کرنا پڑ جائے، اور اس سے بیماری بھی ہو سکتی ہے کہ دوسری بیماری آپ کے اندر جنم لے لے۔ تو جیسے لگے پہلی فرصت میں ہمیں اس کو نکالنے کا ذریعہ تلاش کرنا ہے، بھائی کیسے بھی کر کے اس کو دور کر دیں، پہلی بات یہ ہو گئی۔ اب اس میں یہ ہوگا دوسری بات کہ جب بہت زیادہ پریشر بڑھ جائے گا ہم دوڑ کے جائیں گے یہاں سے، اگر پانی وغیرہ گرا ہے تو سلپ کھا کر ہم گریں گے نا، بہت سارے دوڑ کے جاتے ہیں یہاں سے ایک دم اسپیڈ میں، تو ایسا بھی نہیں کرنا، یہ بھی غلطی ہے۔ ایک چیز کو ادا کرنے ہم جا رہے ہیں، دوسرا نقصان اپنے ذمہ لے رہے ہیں، ایک فائدہ اٹھانے جا رہے ہیں، دوسرا نقصان اپنے اوپر لے رہے ہیں، گر گئے ہاتھ پیر توڑ دیا، کہیں بہت زیادہ چوٹ لگ گئی تو واش روم تو اسی وقت پیجامے میں ہو جائے گا، اور دوسرا نقصان ہوا وہ بھی۔ تو ان سب چیزوں سے بچنا ہے، ٹھیک ہے، دوڑ کے نہیں جانا کہیں بھی، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں دوڑ کے نہیں جانا، اس کا انتظام پہلے سے کریں۔ دوسری بات کہ جب ہم جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے 10 قدم دوری پہ ہی ہم اندر جانے کی جو دعا ہے وہ پڑھ لیں گے۔ دعا سب کو یاد ہے، کیا دعا ہے؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا ہم پڑھیں گے بسم اللہ کے ساتھ۔ بسم اللہ کے ساتھ جب ہم پڑھیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اندر جو شیاطین ہے اور جو دیگر مخلوقات واش روم کے اندر جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، ان کا حملہ ہمارے اوپر نہیں ہوگا اور وہ ہماری شرمگاہوں کو دیکھ نہیں سکیں گے، یہ فائدہ ہوگا بسم اللہ کا۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ دعا پڑھ کے جائیں گے تو ان کے نقصانات سے ہم بچ جائیں گے، ان کے جو برے ایفیکٹس ہیں جو ہماری باڈی پہ وہ لوگ اپلائی کرتے ہیں اس سے ہم محفوظ ہو جائیں گے اور اللہ کی پناہ میں چلے آئیں گے۔ تو یہ دعا 10 قدم دوری پہ ہمیں پڑھنا ہے، اندر جا کے نہیں۔ اگر ہم بھول گئے اور اندر چلے گئے تو صرف دل میں اس کو یہ کر لینا ہے، دوہرا لینا دل میں، زبان پہ نہیں لانا اندر جانے کے بعد، باہر ہی، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم اندر چلے گئے تو بیٹھیں گے، جب ہم بیٹھیں گے تو بائیں جو پیر ہے آپ کا بایاں پیر ہے اس کے اوپر زور لگانا ہے، بائیں پیر پہ کیا لگانا ہے؟ زور۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں اس کے نکلنے میں بہت آسانی ہوگی، زیادہ تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ کر کے دیکھنا کبھی، بائیں پیر پہ تھوڑا اسے زور لگانا ہے، اس میں آپ کو فراغت محسوس ہوگا اور بہت آسانی سے آپ اپنا کام کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بہت سارے بچے ایسے بھی کرتے ہیں جو یہاں وہاں کر دیتے ہیں۔ گندگی زیادہ پھیلانا اچھی بات نہیں ہے، جتنا سمیٹ کے اگر کام کیا جائے اتنا فائدہ ہے۔ اس کو سمیٹنا سیکھیں کہ ایک ہی جگہ پہ اگر ہم بیٹھے ہیں تو ایک ہی جگہ پہ رہیں، اندر گھومنا نہیں ہے، تھوڑا ادھر گھوم گئے، تھوڑا اس کو دیکھ لیا، ادھر دیکھ لیا، تو ایسے نہیں۔ اس سے کیا ہوگی، گندگی آپ کی پھیلتی جائے گی۔ سمجھ میں آیا؟ اب جب ہم فارغ ہو جائیں تو پانی وغیرہ کا استعمال ضرور کرنا ہے،
بہت سارے بچے پانی نہیں استعمال کرتے، جب وہ باہر نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نہ ان کے ہاتھ گیلے ہیں نہ کچھ، پتہ چلا کہ انہوں نے پانی کو ٹچ نہیں کیا۔ ایسے نہیں، پانی کا اندر ہی استعمال کرنا ہے، پانی کے ذریعے سے استنجا وغیرہ کرنا ہے۔ کرنے کے بعد سب سے اہم کام ہمارا یہ ہوگا جو ہم نہیں کرتے، بہت اچھے طریقے سے پانی بہانا ہے، بہت اچھے طریقے سے پانی کو بہا دینا ہے۔ جو بھی ہماری گندگی ہے وہ دور ہو جائے، تاکہ دوسرے لوگ جب آئیں گے ان کو تکلیف محسوس نہ ہو، دوسرے لوگ جب آئیں گے ان کو تکلیف کسی قسم کی محسوس نہ ہو۔ بس اوقات دیکھا جاتا ہے ہم جب جانے لگتے ہیں واش روم، جاتے جاتے رک جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اندر گندگی ہے، جانے میں اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ کس کا کام ہے؟ جو گیا ہے وہی ہر ایک اپنی صفائی مکمل کر کے نکلے۔ دوسروں کو تکلیف ہوگی؟ ارے ہوگی، ہر آدمی اپنی صفائی کر کے نکل رہا ہے، تو دوسرا آنے والا دیکھے گا بھائی صاف ہے، وہ گیا وہ بھی صاف کر کے نکلا، تیسرا جو آئے گا وہ دیکھے گا صاف ہے، کسی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن کوئی ایک بھی اگر گندگی چھوڑ دے، پانی کا استعمال نہ کرے، تو اس کے بعد جتنے آنے والے ہیں کوئی نہیں جائے گا، چاہے اس کے پیچھے 10 نے لائن لگایا ہو تو 10 کو تکلیف، اب باہر سے کسی کو بلاؤ صاف کرنے کے لیے، بڑی پریشانی والی بات ہے۔ اسی کے اوپر ایک واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ ہندوستان کے اور دیگر ممالک کے بہت بڑے شیخ ہیں، شیخ العرب والعجم، جن کو لقب دیا گیا، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ۔ یہ ایک مرتبہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، کہیں جا رہے تھے، اور یہ واقعہ ہے ہندوستان کی تقسیم سے پہلے، جب ہندوستان کی کوئی تقسیم نہیں ہوئی تھی اور بھی دیگر ممالک جو ہے اٹیچ تھے، اس میں ایڈ تھے، تب یہ سفر میں جا رہے تھے۔ تو سفر میں ان کے ساتھ بہت سارے ہندو بھائی بھی تھے، جو نان مسلم بھائی نا، غیر مسلم بھائی، وہ بھی ان کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ اب ان میں سے کسی ایک کو واش روم جانے کی ضرورت پڑ گئی کہ بھائی مجھے جانا ہے ٹرین کے اندر، تو وہ ہندو بھائی اٹھا اور واش روم جانے لگا، لیکن اندر جاتے ہی وہ باہر آ گیا فوراً، اور آگے برا بھلا کہنے لگا۔ اس کو پوچھا گیا بھائی ایسا کیوں، آپ اندر بھی نہیں گئے اور باہر آ کے برا بھلا کہہ رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اندر تو صفائی بالکل نہیں ہے، یعنی مجھ سے پہلے جو گیا ہے وہ گندگی چھوڑ کے آیا ہے۔ تو حضرت مولانا تک یہ بات جب پہنچی، مولانا حسین احمد مدنی تک یہ بات جب پہنچی، انہوں نے کچھ کہا نہیں، اپنی جگہ سے اٹھے اور چلے گئے بیت الخلا، وہی والا جس کے اندر گندگی ہے۔ جانے کے بعد پوری صفائی انہوں نے کر دی، پوری، اور اتنے بڑے وقت کے عالم دین، انہوں نے پوری صفائی کی۔ صفائی کرنے کے بعد جب آئے اور اپنے ساتھی کو کہا کہ اب آپ جائیے جا کر دیکھیے، جب وہ گیا تو آسانی سے چلا گیا، اندر جا کے دیکھا تو بالکل کلین، بالکل صاف، بہت خوش ہوا اور اپنی ضرورت مکمل کر کے باہر آیا اور شکریہ ادا کرنے لگا، بہت خوش ہوا اور بہت شکریہ ادا کرنے لگا کہ اتنے بڑے عالم دین ہونے کے باوجود انہوں نے دوسروں کی صفائی خود کر دی، یعنی مجھے تکلیف سے باہر نکال دیا، میرے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئے یہ شخص۔ سمجھ میں آیا؟ تو اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کبھی ہمیں ایسا موقع مل گیا اور ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کون گیا تھا، کس نے یہ گندگی پھیلائی، اور ہمیں جانا بھی ہے، ایمرجنسی ہے، تو اس موقع پہ اپنے آپ کو تھوڑا چھوٹا بنا کے نارملی تھوڑا پانی بہا دیا، اتنا کہ اپنے استعمال کرنے لائق ہو جائے۔ اس وقت یہ نہیں سوچنا کہ ہم نے نہیں کیا تھا، ہم کیوں صفائی کریں، سمجھ میں آئے؟ تو اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے، چاہے ہم جتنے بھی بڑے ہو جائیں، کبھی اگر ضرورت پڑے
تو بطور خدمت اس کام کو بھی انجام دے دینا چاہیے اپنے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب ہم فارغ ہو جائیں، اب باہر نکلنے کا وقت ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ زیادہ دیر بیٹھنا نہیں ہے، اندر کام ہو جائے تو اس میں کھیلنا نہیں ہے، بیٹھ کے لوٹے سے کھیل رہے ہیں، پنکھا گھما رہے ہیں، ہے نا۔ یا بہت سارے بچے پینسل لے جاتے ہیں، قلم لے جاتے ہیں، دیواروں پہ لکھتے ہیں، دیواروں پہ لکھتے ہیں، اشعار لکھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی انگلش میں کچھ لکھ رہا ہے، کوئی فون نمبر لکھ کے آتا ہے وہاں پہ، کانٹیکٹ می ایسا لکھا ہوتا ہے اس میں۔ تو یہ سب کام نہیں کرنے کا۔ علم حاصل کرنے کا جتنے ذرائع ہیں ان کو بلا وجہ واش روم لے جانا، یہ بڑی بے ادبی کی بات ہے۔ اور اپنے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز لے کر نہ جائیں جس میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہو، جس میں قرآن کریم کی آیت ہو، اسلامی کوئی بات ہو، یہ ساری چیزیں لے کر نہیں جانی ہے، چھوڑ کے جانا ہے۔ آپ پہلے سے اگر پاکٹ میں ہے، بند ہے، یا کسی چیز میں لپٹا ہوا ہے تو الگ بات ہے، لیکن خصوصاً اس کو لے کے جانا۔ اور اندر بیٹھ کے بہت سارے پیپر پڑھتے ہیں، دیکھا آپ نے پیپر پڑھتے ہوئے؟ ارے انگریزوں کو دیکھا ہے پیپر پڑھتے ہوئے؟ واش روم میں بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ پیپر پڑھتے ہیں۔ ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ بھائی جب فارغ ہو جائیں گے تب پڑھیں گے، ایسا نہیں۔ اس کے اندر ہو سکتا ہے بہت ساری ایسی بات آ گئی ہوں جو دین اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں انگریزوں کا کام ہے، ہم لوگوں کا نہیں، اسلامی کام نہیں ہے۔ اب باہر نکل گئے ہیں، نکلنے کے بعد اسی وقت دعا نہیں پڑھیں گے باہر نکلنے کی۔ باہر نکلنے کے بعد سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ اپنے ہاتھ کی صفائی، ہاتھ کو مٹی وغیرہ سے، صابن وغیرہ سے، ہینڈ واش اب آ گیا، اب تو ہینڈ واش آ گیا، پہلے ہینڈ واش نہیں تھا، یعنی کہ ابھی جو ہم استعمال کرتے ہیں لیکوڈ، ایسا نہیں، پہلے مٹی کا استعمال ہوتا تھا، کہیں بھی مٹی ہو وہاں پہ ہاتھ آدمی رگڑ کر اپنی ہاتھ کی صفائی کرتا تھا۔ اب تو صابن نکل گیا، تو پیپر نکل گئے، مٹی، یہ ہینڈ واش نکل گیا، بہت ساری چیزیں آ گئی، اس کا استعمال کرنا ہے۔ ہاتھ کی صفائی ہونے کے بعد باہر پورے نکل جائیں گے، اس کے بعد باہر نکلنے کی دعا پڑھیں گے۔ کیا دعا ہے؟ الحمدللہ الذی اذھب عنی الأذى وعافانی، اذھب عنی الأذى وعافانی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھ سے تکلیف کو دور کر دیا۔ جب اس دعا کے اندر آ گئی بات، جس نے مجھ سے تکلیف کو دور کر دیا، وعافانی، اور مجھے عافیت بخشے، عافیت بخشے۔ تو یہ نعمت کے بعد ہی ہوتا ہے یہ، اور اسی کے مطابق دعا بھی سکھائی گئی کہ بھائی آپ تو نعمت حاصل کر کے آئے ہیں تو آپ دعا پڑھیے۔ دعا باہر نکل کے ہم نے پڑھ لیں گے دعا، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر عمل ہوگا، سارے نہیں بول رہے، زور سے انشاءاللہ اس کے اوپر ہم عمل کریں گے ایسے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو کے سنت پڑھ لیجیے۔